How do you see this particular story? یہ داؤد ابراہیم کو جو کتنی دفعہ مارا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ مر گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ زہر دے کے مگر اسپتال چلا گیا ہے، اور لگتا ہے کہ انہوں نے صرف اسپتال ہی بھیجا ہے، پھر کچھ 6 مہینے بعد انہوں نے اس کو مارنا ہے، جو صرف اس کو اسپتال بھیجا. آپ اس کو کیسے دیکھیں گے اسٹوری؟ دیکھیں جی، یہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو دہشت گردوں کو ریفیوج فراہم کرنے کا الزام پاکستان پہ ہے، یہ ابھی ڈسکشن جو ہے کلوز نہیں ہوئی ہے، یہ ابھی اوپن ہے. ڈیفینیٹلی اس کو آپ اس حوالے سے دیکھیں یا اس حوالے سے دیکھیں کہ ریسنٹلی پاکستان میں جو ہے وہ 12-13 لوگ مارے گئے، پورا اسرار طریقے سے مسٹیریسلی ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کے خلاف ملیٹنسی میں انوالو تھے، اور اس لیے ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا. اب یہ کس نے ان کو ایلیمینیٹ کیا، یہ بے شک ہم پوری جو ہے وہ دعوے سے نہیں کہہ سکتے، لیکن کیا وہ بھارت کے خلاف ملیٹنسی میں انوالو تھے وہ ہم پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، چونکہ ہم لوگ ان کو پرسنلی جانتے ہیں کہ کس کس لیول پہ یہ مختلف جہادی تنظیموں کے لیڈرز کے طور پہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا پبلکلی، اور کس طرح وہ دوسرے نوجوانوں کو ساتھ لے کے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ملیٹنٹ کارروائیوں میں بھارت کے خلاف انوالو رہے. اور پھر انہوں نے آ کے نہ صرف ریفیوج لے لی بلکہ انہوں نے باقاعدہ سپیسز کلیم کر لی. کوئی کسی مسجد کا پیش امام بن گیا، کوئی کسی کمیٹی کا چیئرمین بن گیا، وہ کسی پارٹی کا لیڈر بن گیا. تو اس حوالے سے جب یہ ڈسکشن ہوتی ہے کوئی ایک ایلیمینیٹ ہو گیا تو اس کا بے شک الزام کسی پہ لگائیں، لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سٹل اس طرح کی جو دہشت گرد قوتیں ہیں ان کو ریفیوج پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو داؤد ابراہیم ہے یہ ظاہر ہے ون آف دا ٹاپ لسٹ میں آتا ہے، چونکہ سب سے میرے خیال میں یہ حافظ سعید وغیرہ اور اس کے بعد یہ کبھی پاکستان نے مانا تو نہیں یہ داؤد ابراہیم ہے، حافظ سعید تو چلو پاکستانی سٹیزن ہے. نہیں، یہی چیز ہے کہ پاکستان نے اس کو مانا نہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہاسپٹل میں جو آدمی زہر کھا کے پڑا ہے کون ہے؟ یہ تو اگر انڈین میڈیا کہہ رہا ہے نا، انڈین ہاں میڈیا کہہ تو رہا اس میں پاکستانی میڈیا کہاں ہے؟ اگر میں صحافی ہوتا تو ظاہر ہے میرا پہلا ٹاسک یہ ہوتا کہ میں اس ہاسپٹل میں جاتا، اپنے ذرائع سے کسی نہ کسی طریقے سے میں اس آدمی کا جو ہے وہ پتہ کرتا کہ یہ آدمی کون ہے، کیا یہ داؤد ابراہیم ہے یا نہیں. تو اخبارات تو پاکستان میں بھی ہیں، اس کی میں پکچر بناتا اور اس کو میں اخبار کو دیتا کہ بھائی یہ آدمی یہ ہے. اب ان چیزوں پہ جب پاکستانی میڈیا میوٹ ہو جاتا ہے، ایجنسیز خاموش ہو جاتی ہیں، حکمران طبقات کی طرف سے کوئی تردید نہیں آتی، تو پھر اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ یہ داؤد ابراہیم نہیں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں اس کو بار بار مارا گیا، ممکن ہے یہی بات بھی درست ہے، چونکہ یہ ایک دفعہ بھی پاکستان کی طرف سے، اب جب پاکستان یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ داؤد ابراہیم ہمارے پاس ہے تو یہ کیسے تسلیم کرے گا کہ اس کو مار دیا گیا؟ اور یہ کم از کم سیم سٹینڈ رہا ہے پاکستان کا یہ حافظ وغیرہ کے کیسز میں بھی بہت حد تک، کہ یہ نہیں کہ وہ یہاں نہیں ہیں، بلکہ ان کو یہ کہ جی وہ انوالو نہیں ہیں، جی وہ بڑے نیک لوگ ہیں، ان کے ہم نے مانیٹر کر رہے ہیں، وہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اب یہ بھی ایک دوسرا ایک پزل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیوں جس طرح کے انٹرنیشنل سطح پہ وہ کیوں سمجھتا ہے کہ امریکہ جو ہے یا یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ انڈیا کو دبا کے تو کشمیر لے کے ان کو دے دے گا. اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس طرح جو دائیں بائیں سے لوگوں کو یہاں ریفیوج دیتے رہیں گے تو یہ بات چھپ جائے گی. تو یہ کیوں؟ یہ پزل ہے جو کہ جو بھی کر رہا ہے وہ پاکستان کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا جو بھی طاقتور طبقات ہیں وہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گیم جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے. اور اب یہ ہے کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو اگر آپ کے پاس ہے تو سامنے لانا پڑتا ہے. صرف اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ آئے روز بھارتی میڈیا جو ہے یا جو لوگ ہیں وہ الزام لگاتے رہے اور پاکستانی میڈیا سارا ٹائم انویسٹیگیشن کرتا رہے، اور دین آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤ دا میڈیا پورٹریز دا اسٹوری ان انڈیا اینڈ پاکستان. مطلب پاکستان میں کوئی میڈیا سارا ٹائم اسٹوری کوئی اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ تو نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں اسٹیٹ پلے کر رہی ہوتی ہے. سملرلی ان انڈیا بہت ساری چیزیں اسٹیٹ پلے کر رہی ہے. سو اب اگر انڈین اسٹیٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کو مصروف کر دو تو پھر ٹھیک ہے جی، اپنے 50 بندوں یا 100 بندے کے ہاتھ سے
ان ٹویٹر پہ فیڈ جاری کر دو, دین وہ انڈین میڈیا پہ آ جائے گی, اینڈ دین پاکستان میڈیا انویسٹیگیشن پہ لگ جائے. ڈو یو تھنک دس از اے رائٹ ماڈل ٹو اڈاپٹ, یا کہ تھنگس ہیو مووڈ آن, اب چیزیں تھوڑی بہتر ہو گئی ہیں, اب سعید لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں, یہ لوگ جو ہیں پتہ نہیں ادھر ہیں ہی نہیں ہیں, لیکن اسٹل پاکستان نے نہ کبھی کہا ہے نہ کبھی کہا نہیں ہے. ادروائز اگر انڈیا کے جواب دینے شروع کر جائیں تو پھر تو روز ہی وہ ایک الیگیشن لگا دیں گے اور روز یہ جواب ہی دیتے رہیں گے. اس بات کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں جو دشمنی, نفرت اور شک کی فضا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان, اس کو اگر ختم کرنا ہے تو ان چیزوں کا جو ہے وہ آپ کو بہرحال جواب دینا پڑے گا. اس میں آپ تبھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے جس دن اس طرح کا کوئی الزام آئے انڈیا کی طرف سے اور پاکستان واضح طور پہ اعلان کرے کہ جی ہمارا ہاسپٹل کھلا ہے, از اوپن فار پبلک, اور ہم انڈیا سمیت انٹرنیشنل میڈیا کو انوائٹ کرتے ہیں کہ جا کے دیکھیں اس بیڈ پہ کون لیٹا ہے, تو پھر آپ بات کریں. آگے جو ہے ہم خاموش ہیں جی, ہم بڑے بزی ہیں تو انڈیا خالی پڑا ہوا ہے, بالکل بیکار بیٹھے ہیں تو روز ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں. اس طرح تو بات نہیں ہے. یہ ون آف دی ریئر قسم کے کیسز ہیں, اور یہ داؤد والا کیس ون آف دا ریئر کیس ہے. اس کو آپ اتنا لائٹ کیسے لے سکتے ہیں کہ آپ پہ اتنا بڑا الزام لگے کہ وہ آپ کے ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے تو آپ اس کا جواب ہی نہ دیں. کم از کم وہ ڈاکٹر تو سامنے آئے اور وہ کہے کہ یہ جو میرا پیشنٹ ہے از ناٹ داؤد ابراہیم. کوئی تو بات ہوتی ہے نا. تو آگے آپ بالکل ایک اندھیری اس کا لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ, یا آپ چیزوں کو کلیریفائی کرنا نہیں چاہتے یا آپ کلیریفائی کر نہیں سکتے. ہر دو صورتوں میں پرابلم آپ کا ہے, اور یہ انڈیا کا پرابلم نہیں ہے. انڈیا کو ظاہر ہے یا وہاں کا کوئی اخبار ہے یا پارلیمنٹیرین ہے, اس کو جب ایسی کوئی نیوز ملے گی تو اس کے ڈسکس تو کریں گے وہ. بڑے صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا انڈین میڈیا اتنا کچھ کہہ رہا ہے پاکستان جواب دے دے. امت شاہ روز پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے ہم آزاد کشمیر لے لیں گے, تو کوئی بندہ بول دے ہی نہیں. نہ پالیٹیشین جواب دے دے آئے روز, مطلب یہ اگلے دن کی سٹوری ہے جب یہ کشمیر پہ وہ بل لے کے آئے ہیں, انہوں نے پاس کرائے ہیں, انہوں نے کہا وہ لے لیں گے ہم آزاد کشمیر, پی او کے, ٹھیک ہے ہم آزاد کشمیر, تو انہوں نے کہا جی وہ لے لیں گے ہم آزاد کشمیر, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, اور انہوں نے تو سیٹیں بھی رکھ دی آزاد کشمیر دی اپنی اسمبلی سے. اب آپ امیجن کریں, اینڈ دیر از نو ون ہو اسپیکنگ, پالیٹیشین کہہ رہے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, فوج کا مسئلہ ہے, انڈیا انہوں ہے, افغانستان ان کا, ہم کیوں بولے, ہم تو اپنی اندر اندر کھیلیں گے. سو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر وہاں سے کوئی بول رہا ہے, ادھر وہاں سے امت شاہ ہوم منسٹر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بول رہا ہے, اینڈ دیر از نو ون ہو از ریسپونڈنگ, اینڈ دس از ناٹ اے پوائنٹ آف کنسرن. مطلب انڈین پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو بھی انڈیا پاکستان میڈیا واچ نہیں کر رہا ہے. ایت لیول گل ہو رہی ہے, تسی کہندے ہو تو اس چار میں جواب دے رہی ہے. تو یہ بہت بڑی حیرت کی بات تو ہے نا جی, ٹرو, کیونکہ آپ اس کا جواب نہیں دیں گے تو کس چیز کا جواب دیں گے. اس کا دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ان کی ان سب چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں, ٹرو, اور آپ یہ پھر بات نہیں ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایسا, اور میں ذاتی سمجھتا ہوں یہ جو پارلیمنٹ سے چیزیں آتی ہیں انڈیا کی, ان کا تو ضرور جواب دینا چاہیے, اور سینٹ تو موجود ہے نا یار, مطلب بٹ اینی ہو اوبویسلی ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں, وہ بھی پھر ہر بندہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے میں تب بولوں گا جب مجھے کہا جائے گا, میں تب بولوں گا جب مجھے فائدہ ہوگا. بھارت کے موسٹ وانٹڈ آتنکی داؤد ابراہیم کا انت قریب آ گیا ہے. اسے زہر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں. داؤد 2 دن سے کراچی کے اسپتال میں بھرتی ہے. وہاں سرکشا بلوں کا کڑا پہرا بھی ہے. یہاں تک کہ داؤد کو لے کر پاکستان سرکار سے لے کر ستھانیہ میڈیا بھی چپی سادھے ہے. وہیں پاکستانی پترکار آرزو کاظمی نے دعویٰ کیا ہے کہ داؤد موت کے بے حد قریب ہے. انترراشٹریہ آتنکی ڈی کمپنی نے اس طرح کی خبر سے انکار کیا ہے. بتا دیں کہ پاکستان میں رویوار شام اچانک داؤد ابراہیم کو زہر دیے جانے کی خبریں آنی شروع ہو گئی. اسے گمبھیر حالت میں کراچی کے ایک ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا. ٹھیک اسی سمے عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی ورچوئل ریلی تھی. اچانک پورے دیش میں انٹرنیٹ ٹھپ کر دیا گیا. پاکستانی پترکار کاظمی کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ پر ابھی بھی پہرا ہے, کہیں اسپیڈ سلو ہے, کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سیوائیں بھی ٹھپ ہے. وی پی این کے ذریعے لوگوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے. داؤد
1986 में पहली बार भारत छोड़कर दुबई भागा था। दाऊद भारतीय कानून में 30 साल से भगौड़ा और पाकिस्तान में छिपा बैठा है। वो 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी है। इसके अलावा भारत में कई आतंकी हमलों में भी शामिल रहा है। दाऊद के बारे में कहा जाता है कि वो लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता है। कई देशों में उसके कारोबार है। शुरुआती दिनों में वह दुबई में रह रहा था, बाद में परिवार समेत पाकिस्तान में आकर छिप गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में दाऊद को सुरक्षा के घेरे में भी रखा गया है। बताते चले कि पाकिस्तान अब तक दाऊद इब्राहिम के वहां छिपे होने की बात छिपाता रहा। सालों से पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम के इर्द गिर्द सुरक्षा का तगड़ा घेरा रहा। वहां की खुफिया एजेंसी ISI से लेकर पाकिस्तान की फौज तक उसकी हिफाजत करती रही है। हालांकि पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा कि दाऊद पाकिस्तान में छिपा है, लेकिन वक्त वक्त पर अलग अलग सूत्रों के हवाले से न सिर्फ उसके पाकिस्तान में होने की खबरें सामने आती हैं, बल्कि उसके कराची के क्लिफ्टन रोड में मौजूद मकान की भी पहचान हो चुकी है, जिससे ये पता चलता है कि दाऊद पाकिस्तान में ही रह रहा है। हालांकि दाऊद को लेकर तैयार भारत के डोजियर में दाऊद के सिर्फ पाकिस्तान में होने का दावा ही नहीं, बल्कि सबूत के तौर पर उसके पाकिस्तान पासपोर्ट की कॉपी भी भारत के पास मौजूद है, जिसमें वो क्लीन शेव में नजर आ रहा है। भारतीय सूत्रों का दावा है कि वो इसी पाकिस्तानी पासपोर्ट से अक्सर पाकिस्तान से दुबई आता जाता रहता है। बता दें कि दाऊद के पास कोई 1-2 नहीं बल्कि 14 पासपोर्ट हैं। उसके पाकिस्तान में अलग अलग 9 पते हैं। खुफिया एजेंसियों को दाऊद इब्राहिम की पत्नी जुबीना जरीन उर्फ महजबीन के नाम का एक टेलीफोन बिल और दाऊद के कई पासपोर्ट भी मिले हैं। दाऊद को लेकर भारत के डोजियर की कॉपी है। NSA लेवल की बातचीत में इसी डोजियर को पाकिस्तान को सौंपा गया था। डोजियर में दाऊद के पाकिस्तान में होने के तमाम सबूत भी मौजूद हैं। इसमें दाऊद के 9 ठिकानों का जिक्र भी किया गया है। ये सभी ठिकाने पाकिस्तान में हैं। इनमें से ज्यादातर पते कराची के हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी दाऊद के ठिकाने हैं। पाकिस्तान से आ रही खबरों में बताया जा रहा है कि दाऊद के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही सुरक्षा पहले के मुकाबले और कड़ी कर दी गई है। वो अस्पताल के जिस फ्लोर पर मौजूद है, वहां उसके अपने करीबी रिश्तेदारों और डॉक्टर के सिवा किसी को जाने की इजाजत तक नहीं है।